طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ جس طرح سے قرآن مقدس میں نماز کو قائم کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بھی تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، اور احادیث صحیحہ میں بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی سخت تاکید آئی ہے، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت طرح طرح کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق و جہنمی ہے، اور زکوٰۃ میں دیر لگانے والا سخت گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے 2.5% حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس مال کا مالک کسی فقیر کو بنا دے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کی چند شرطیں ہیں، جیسے یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مالک نصاب ہو، اگر کوئی کسی کے پاس میں نصاب سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور نصاب ہونا، نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس پر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر کی قیمت کسی کے پاس میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس مال پر قبضہ ہونا، اگر کسی کا اس مال پر قبضہ نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ کسی کے پاس میں اتنا مال ہے جس مال کے ذریعے اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور وہ مال اس نے کہیں پر رکھ دیا اور رکھ کر کے بھول گیا، اسے یاد نہیں کہ وہ مال کہاں پر ہے، تو جب تک وہ مال نہیں مل جاتا تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب وہ مال مل جائے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی کہ کسی کے پاس میں مال ہے اور جتنا مال ہے اتنا ہی اس کے اوپر قرضہ ہے، اگر وہ قرضہ ادا کر دے گا تو اس کے پاس میں کچھ نہیں بچے گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ مال پر سال گزر جائے، اگر کسی کے مال پر سال نہیں گزرا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ بالغ ہو، اگر وہ نابالغ ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اگر کسی کے پاس میں اتنا مال ہے کہ جس سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور اس کا مالک نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ اگر کسی کے والدین نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی زیور خریدا اور وہ زیور کی قیمت اتنی قیمت ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ رہی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور ان کے والدین نے اس نیت سے وہ زیور خریدا کہ یہ میری بیٹی کا ہے، تو وہ جو اس کی مالکہ ہوئی تو وہ ان کی بیٹی ہوئی، اور بیٹی ابھی نابالغہ ہے، تو نابالغہ ہونے کی وجہ سے اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جب وہ بیٹی بالغہ ہو جائے تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو جو مال کا مالک ہے اگر وہ نابالغ ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بالغ ہونا بھی شرط ہے، تو جو بالغ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور عاقل ہونا، کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آزاد ہونا، اگر کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ تمام چند شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ہونے کے لیے اہم ضروری ہے، اور جس کے پاس یہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، جس کے پاس یہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں اور اس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ اپنے وقت سے پہلے زکوٰۃ کو ادا کر